السلام علیکم۔ یہ سعید احمد کا بیان سنا ہے، عقل حیران ہے۔ اور کل پرسوں ایک کسی شیعہ ذاکر کا بیان سنا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ اور پھر وہ قرآنی آیات کو جس طرح تروڑ مروڑ کے پیش کر کے زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یقین کیجئے اس کی فریب کاری بھی کم لگتی ہے سعید احمد کی فریب کاری کے آگے۔ اور واقعی جب دماغ کے اندر شرک آ جائے، انسان قرآن سے ہٹ جائے اور پھر قرآن کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرے زبردستی، تو اس کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، سعید احمد واپس آیا ہے محمد حنیف کے اندر، اور اب ان کی چاپلوسی میں گویا ان سے بھی زیادہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے سجدے کے معاملے میں، تاکہ پوری طرح خوش آمد کرے اور ان کی چاپلوسی کرے۔ اور میں نے یہ بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ زیادہ دیر اکٹھے نہیں رہ سکیں گے دوبارہ، کیونکہ ان کے موقف کے اندر ابھی بھی یکسانیت نہیں ہے۔ محمد حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ ہی نہیں ہے، یہ کسی نے بنا دی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو یہ موقف رکھتے ہیں، یہ بات پیش کرتے ہیں۔ اور سعید احمد کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بالکل ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو تفسیر کی ہے وہ بالکل درست ہے، اور کہتا ہے ہم ڈاکٹر عثمانی کے ہم عقیدہ ہے۔ اور آخری جو اس نے باتیں کی اس کلپ کے اندر، اس میں اس کی زبان پھر لڑکڑا گئی، اور باڈی لینگویج اور جس طرح بندہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے وہ شکار ہو گیا۔ اور چونکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ہم عقیدہ ثابت کر رہا تھا، اور آگے جا کے چونکہ عقیدہ ڈفرینٹ، دو راستے علیحدہ جب ہو گئے تو وہاں یہ لڑکھڑا گیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، اور یہ سجدہ اس طرح جس طرح آدم علیہ السلام والا معاملہ تھا، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا، یہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا۔ اور پھر ڈاکٹر عثمانی فتویٰ لگا رہے ہیں کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے نا، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو وہاں چونکہ ان کی موت ہے تو وہاں یہ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس نے براہ راست چھلانگ لگائی 100 نمبر آیت کی، نہ 4 نمبر آیت کا کوئی حوالہ دیا، نہ 6 نمبر آیت کا تو خیر ذکر ہی نہیں کیا اس نے۔ تو اصل میں یہ ان کی مجبوری ہے کہ جو 6 نمبر آیت ہے اس کا حوالہ دے دیں تو ان کی ساری کہانی خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے سامنے معاملہ یہ ہے کہ 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی ہے، اور اسی کو تعبیر لیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھ کے انہوں نے 6 نمبر آیت کو لائے ہیں، اور جس کا حوالہ یہ دے رہے ہیں 100 نمبر آیت کی شروع کا، اس کا امام بخاری نے ذکر ہی نہیں کیا، اس سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھدار آدمی تھے، ان کو پتا تھا ایسے فریبکار بعد میں آئیں گے جو اس کو لے لیں گے، لہذا اس اللہ کے بندے نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا، اور بات وہاں سے شروع کی 100 نمبر آیت کے آگے سے، اور پھر 101 نمبر آیت لائے اور اس کو خوابوں کی تعبیر میں لائے کہ یہ ہے خواب کی تعبیر، اور حرف بحرف یوسف علیہ السلام کے وہ الفاظ اور یعقوب علیہ السلام کے الفاظ آپس میں ملتے ہیں، تو یہ ہے تعبیر۔ اب ان سے یہ کہنا ہے ہمارا، اور اس سے پہلے ہم سعید احمد کو کہہ چکے ہیں جب یہ ہمارے ساتھ براہ راست بات چیت کر رہا تھا کہ پھر وہی شکل بن گئی، تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ تم جو مرضی شکل بناؤ، صرف اتنی بات بتا دو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا یا اللہ کو کیا تھا، بس اتنا ہمارا اختلاف ہے۔ اگر تم کہہ دو کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، اور جس طرح مرضی تم اس کی تفسیر کرو، گما پھرا کے کرو، جو مرضی کرو، اس سے ہمارا کوئی اتنا لینا دینا نہیں، ہم نے تو نتیجہ نکالنا ہے کہ نتیجہ کیا ہوا، سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا یا اللہ کو ہوا۔ اور اگر تم کہو کہ سجدہ اللہ کو ہوا، اور پھر جو مرضی بیچ میں تشریح میں ادھر ادھر لے کے جاؤ، تو اس کو کہتے ہیں کوئی چلو تشریح کا اختلاف، لیکن بات تو ایک ہی ہے جی۔ اب یہ دیکھیں، اپنے اس باطل استدلال کی جو ہے نا وہ مثال ایک اور دے رہا ہے کہ کلیب بدر کا معاملہ، حالانکہ کلیب بدر کے معاملے میں عبداللہ بن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا، عقیدہ دونوں کا ایک ہی تھا کہ مردہ نہیں سنتا ہے،
ہاں اگر وہاں یہ اختلاف ہوتا کہ دونوں کا آگے موقف تبدیل ہو جاتا، عبداللہ بن عمر کہتے مردے سنتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی نہیں سنتے ہیں، تو پھر اس کی مثال دینے میں کچھ جان پڑ جاتی. لیکن وہاں تو یہ چیز نہیں ہے، وہاں تو دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں. اور اختلاف ہوا ہے تو اس ایک موقع کے اوپر ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ کر کے سنوایا، یہ معجزہ ہے. اور یا زندہ نہیں کیا بلکہ سننا بمانی عالموں ہے، یہ اختلاف ہے وہاں. اور پھر اس کو یہاں لے کے آ رہے ہیں کہ ہم اس کو خاص واقعہ مانتے ہیں، یعنی معجزہ مانتے ہیں. تو کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ ایک معجزہ تھا؟ بھئی یہ معجزہ کیسے؟ یہ تو معجزہ نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے جو سامنے آئی ہے. پورے خاندان نے ان نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، اس کی وجہ سے شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے. یہ سورہ مریم 58 نمبر آیت نص ہے اس معاملے میں. اور وہاں تو نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا، یعنی سارے نبیوں کا ذکر کیا، اور پھر چند نبیوں کے نام لیے جس میں یعقوب علیہ السلام کا بھی نام ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی ذریت میں جو نبی، ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام کا نام نہیں لیا، لیکن وہ ذریت میں جو نبی، بات واضح ہو گئی کہ یہ سارے انبیاء ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھیں، اللہ کی نشانیاں آتی تھیں، تو یہ دڑام سے سجدے میں گر جاتے تھے اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر روتے ہوئے. اسی سنت کے تحت یہ دو نبیوں نے سجدہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے. اور وہ بات یہ بیچ میں کھا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ بات کہہ دیتا کہ ڈاکٹر عثمانی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا، وہ یہ بات نہیں کہیں گے کیونکہ وہاں یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا اور پیچھے والدین بیٹھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، پھر سامنے بھائی انہوں نے بھی سجدہ کیا. تو ڈاکٹر عثمانی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ باتوں کے ان کے خلاف جاتی ہے. اگر یوسف علیہ السلام کو سجدے میں گرا دیں تو ان کی کہانی ختم ہو جائے، اور ڈاکٹر صاحب کا وہ فتویٰ اگر سامنے لے آئیں تو پھر ان کی کہانی ختم ہو جائے. تو یہ ان کی فریب کاری کی انتہا ہے، یقین کیجئے. اور بہت بڑی یہ ایک علمی خیانت ہے اور قرآن کا مذاق ہے، اور قرآن کو بدلنے کی ایک زبردست ان کی کوشش ہے جو کبھی یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اسی وجہ سے اس ایک چیز کو بدلنے کے لیے محمد حنیف کو کتنی چیزیں اور بدلنی پڑی ہیں جو ابھی وہ شاید اس کا سعید احمد کا عقیدہ نہیں بنا ہے. چونکہ محمد حنیف صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر، اور اس پر سعید احمد فتویٰ لگا چکا ہے کہ محمد حنیف کا یہ جو عقیدہ ہے یہ باطل، اللہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے. لیکن اب چونکہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر پردے ڈالیں گے. اور پھر سعید کا مجھے نہیں پتا کہ کیا عقیدہ ہے اس معاملے میں، کہ محمد حنیف تو کہتے ہیں کہ انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں. بھائی تو یہاں بھی ان کا آپس میں اختلاف ہے، یا ایکا کر لیا انہوں نے. ظاہری بات ہے جب ایک شرک پر ایکا ہو جاتا ہے پھر سب شرکوں پر ایکا ہو جاتا ہے. تو یہ ان کا معاملہ ہے. بھائی ان کا جو بھی بیان سامنے آتا ہے یقین کریں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں اور یقین آتا ہے کہ واقعہ ہی ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا ہے، اور واقعہ ہی اب یہ زندہ طاغوت ہیں. یہ دو زندہ طاغوت اب اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک محمد حنیف ہے اور ایک سعید احمد ہے. اب یہ اپنے شرک پر اور پکے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ان کو جو مشرک نہیں سمجھتا ہے یا ان کو جو اپنا امیر مانتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی کتاب کا فتویٰ ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ صرف کافر ہی ان طاغوتوں کو اپنا امیر بنا سکتا ہے. کوئی مومن ان کو اپنا امیر کا امام کیا، مومن تو ان کو مقتدی بننے کے لائق نہیں مانیں گے. اور واقعی یہ اب مقتدی بننے کے لائق نہیں چاہے جائے کہ امیر تنظیم ہو یا امیر محترم ان کو کہا جائے یا ان کو عالم دین کہا جائے. ان جیسے علماء کی مثال سورہ اعراف کے اندر آئی ہے اور سورہ جمعہ کے اندر آئی ہے. یہ خود پڑھ لیں، ان کو پتہ ہے کون کون سی آیتیں ہیں. اور دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں جانتے ہیں قرآن کی یہ جو 2 آیات ہیں، یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کی طرف جھک پڑے. انہوں نے انتظار نہیں کیا آخرت کا، حالانکہ اللہ نے بڑے درجات ان کے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے. اگر یہ ایمان کے اوپر قائم رہتے، یعنی اسی ایمان عقیدے کے اوپر جو توحید کا عقیدہ ہے. جو اچھا سعید احمد یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے کیونکہ پرانا موقف نکل آیا. جب تم پرانا موقف کہہ رہے ہو تو پھر اس طرح تو تائید کیوں کر رہے ہو اس انداز سے؟ یہ اصل میں ڈبل مائنڈڈ جب ہو جاتا ہے انسان، دوگلا دو رخا ہو جاتا ہے، تب یہ انداز اختیار کرتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے آخری دن کا بھی یہی عقیدہ تھا، آخری دن رفاعم میں پروگرام ہوا تھا
اور اس میں بھی کچھ سوال و جواب ہوئے، اور جب واپس جا رہے تھے تو گاڑی میں، یہ ارشد ظفر صاحب کی گواہی ہے کہ گاڑی میں ہم جا رہے تھے واپس، جب پروگرام کر کے رات کے 11-12 بجے کے بعد کی بات ہے شاید، کیونکہ اس کے بعد اسی رات ڈاکٹر صاحب وفات ہو گئے، تو ارشد ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ اس گاڑی کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب یہ بات بیان کر رہے تھے کہ لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اور یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا ہے۔ تو بالکل ان کا آخری یہ معاملہ ہے۔ اور زرار بٹ کی بھی گواہی آئی تھی کہ اکثر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب میں ہوتا تھا تو جب کوئی سوال جواب ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب اسی طرح جواب دیتے تھے کہ لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور یہ سجدہ شکر ہے جو اللہ کو ہوا ہے، مسجود اللہ ہے، یوسف علیہ السلام نہیں ہے۔ تو اس طرح جب اس نے گواہی دی تو محمد حنیف نے اس کو مکھی کی طرح علیحدہ کر دیا، کیونکہ محمد حنیف تو اس عقیدے کو سن ہی نہیں سکتا کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، اس طرح وہ اللہ کا دشمن بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے ہمارے بھائیوں کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کرم نوازی کی ہمارے اوپر، ہم ناچیزوں کو، کمزوروں کو ان طاقتوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ ہم ان کو بالکل، ہمارے نزدیک ان کی جو وقت ہے وہ ایک جو مکھی کے سر کے اوپر یا چونٹی کے سر کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کی بھی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک، اور وہ جو کیڑا جو نجاست کو آگے دھکیلتا ہوا چلتا ہے اس سے بھی کم تر ان کی یہ حیثیت ہوگی، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، اور اللہ کی کتاب کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھے۔